20ویں نظم وقت کا گیت، جس کے شاعر ہیں لکھنے والے شفیق رضوی اماد پوری۔ شاعر نے اس نظم میں وقت کی اہمیت بتائی ہے اور اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ وقت کے کھونے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اس نظم کو پڑھیں گے، تو چلیے اس کے اندر میں ہم پہلا مصرع اور پہلا بند پڑھتے ہیں۔ مسافر نہیں میں ٹھہر جانے والا، ادھر آنے والا ادھر جانے والا، نہاؤں کے مثل نظر جانے والا، نگاہوں سے پل میں گزر جانے والا، وہ ہوں آنے والا کہ جو آ کے جائے، وہ ہوں جانے والا کہ جا کر نہ آئے، اگر آج آیا تو کل جانے والا، میں ہوں ہاتھ آ کر نکل جانے والا، کوئی آن میں ہوں بدل جانے والا، زمیں پر میں سایہ ہوں ڈھل جانے والا، نہ کھو مجھ کو نادان غفلت میں سو کر، جو سوتے ہیں پاتے نہیں مجھ کو کھو کر، وہ دولت ہوں مفلس بنے جو لٹائے، وہ نعمت ہوں جا کر نہ جو ہاتھ آئے، وہ قسمت ہوں خوش قسمتی سے جو پائے، جگہ اپنی ہر دل میں انسان بنائے، جو پیارا کہے مجھ کو پیارا وہی ہے، دو عالم کی آنکھوں کا تارا وہی ہے، خبردار و بے خبر سونے والے، جو ہیں سونے والے وہ ہیں کھونے والے، متاع غرامہ یا کہ کھونے والے، ہے آخر پشیماں بہت ہونے والے، جو رہ رو ہے رہزن سے ہوشیار ہو جا، چلا قافلہ جلد بیدار ہو جا۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی ہم نے اس نظم کو ترنم کے ساتھ میں طرز کے ساتھ میں پڑھے۔ اب مختصر طور پر ہم اس کا خلاصہ دیکھیں گے۔ مسافر نہیں میں ٹھہر جانے والا، ادھر آنے والا ادھر جانے والا۔ اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ مسافر بھی تو کچھ وقت کے لیے ٹھہرتا ہے، لیکن اس کے برخلاف میں ہم دیکھیں گے اگر وقت یہ اس طریقے سے ہے کہ ادھر آیا اور ادھر چلے گیا، یعنی بہت تیزی کے ساتھ میں وقت گزر جاتا ہے۔ نہا ہو کے مثل نظر جانے والا، نہا کے معنی دیکھیں گے ہم چھپا ہوا، پوشیدہ، نہا ہو کے مثل نظر جانے والا، مثل نظر کے معنی ہوتے ہیں نظر کی طرح پلک جھپکتے ہی گزر جانے والا۔ تو نہا ہو کے مثل نظر جانے والا، نہا یعنی چھپا ہوا ہو، اور مثل نظر جانے والا یعنی نظر کی طرح پلک جھپکنے میں ہی گزر جانے والا، نگاہوں سے پل میں گزر جانے والا، وہ ہوں آنے والا کہ جو آ کے جائے، وہ ہوں جانے والا کہ جا کر نہ آئے، وہ ہوں آنے والا کہ جو آ کے جائے۔ وقت ایسی چیز ہے، ہر ایک کو وقت ملتا ہے۔ آج آپ طالب علم ہیں، جماعت پنجم کے اندر میں زیر تعلیم ہے، یہ سال آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ ابھی یہ سال کے اندر میں آپ کو پڑھنا ہے، یہ سال آپ کو ملا ہوا ہے، یہ سال آیا ہوا ہے، اب یہ سال آ کر گزر جائے گا تو دوبارہ یہ 5ویں کا جماعت پنجم کا سال آپ کو میسر نہیں آئے گا، حاصل نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ وقت گزرتے چلے جاتا ہے، وقت ہر ایک کو ملتا ہے لیکن اس کے بعد میں وہ چلا جاتا ہے۔ اگر آج آیا تو کل جانے والا، میں ہوں ہاتھ آ کر نکل جانے والا، کوئی آن میں ہوں بدل جانے والا، زمیں پر میں سایہ ہوں ڈھل جانے والا،
یہاں پر شاعر جو ہے تشبیہ دے رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں کہ زمیں پر میں سایہ ہوں ڈھل جانے والا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج روزانہ صبح کو نکلتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ اوپر چڑھتے چلے جاتا ہے، اس کی شعاعیں تیز ہوتی چلی جاتی ہے، دھوپ بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ زوال ہونا اس کا شروع ہوتا ہے، دھیرے دھیرے وہ غروب ہونے لگتا ہے، اس کی کرنیں کم ہونے لگتی ہے، اس کی شعاعیں مان پڑنے لگتی ہے، اور پھر وقت آتا ہے کہ وہ غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سائے کی مثال یہاں پر شاعر دے رہا ہے کہ سایہ ہوتا ہے، پھر وہ تھوڑا بڑا ہوتے چلے جاتا ہے، پھر بڑا ہوتے جاتا ہے، سایہ آخر کے اندر میں سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہ کھو مجھ کو نادان غفلت میں سو کر، جو سوتے ہیں پاتے نہیں مجھ کو کھو کر۔ اس کے اندر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ وقت کا صحیح استعمال کرنا ہم کو چاہیے، ہم کو وقت کے اعتبار سے سونا چاہیے، وقت پر جو ہے کھیلنا چاہیے، وقت کے اوپر میں ہر ایک کام کا نظام بنانا چاہیے، بلکہ نظام الاوقات طے کرنا چاہیے، اس کے مطابق کھیلنا ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، ہر ایک کام کو انجام دینا چاہیے۔ اس لیے کہ جو زیادہ سوتے ہیں وہ نادان ہوتے ہیں، نادان بن جاتے ہیں، زیادہ سونے کی وجہ سے غفلت طاری ہو جاتی ہے، وقت نکل جاتا ہے، وقت پر صحیح کام انجام نہیں کر پاتے ہیں، جو سوتے ہیں پاتے نہیں مجھ کو کھو کر، اور جو اس طریقے سے غفلت کے اندر میں رہتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، کاہلی سستی کرتے ہیں، تو ان کو دوبارہ وقت نہیں ملتا ہے۔ وہ دولت ہوں مفلس بنے جو لٹائے، وہ نعمت ہوں جا کر نہ جو ہاتھ آئے۔ شاعر کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ وقت ایسی دولت ہے، اتنا قیمتی ہے وقت، مفلس بنے جو لٹائے، جو اس کو لٹائے گا وہ مفلس بنے گا، غریب بنے گا، مفلس یعنی غریب۔ وہ نعمت ہوں جا کر نہ جو ہاتھ آئے، وقت ایسی نعمت ہے، اس کی قدر کریں گے ہم تو وقت پر ہر ایک کام کرنے سے انسان کی ترقی ہوتی ہے، انسان آگے بڑھتا ہے، اس کی کامیابی اس کی جو ہے مقدر بن جاتی ہے۔ وہ قسمت ہو خوش قسمتی سے جو پائے، جگہ اپنے ہر دل میں انسان بنائے۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں وہ قسمت ہوں خوش قسمتی سے جو پائے، وقت کا جو درست استعمال کرتے ہیں وہ گویا کہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، خوش قسمت بچے ہوتے ہیں، جگہ اپنی ہر دل میں انسان بناتا ہے، وقت کی قدر کرتا ہے۔ اسی لیے ہم اگر دیکھیں تو ہمارے مذہب کے اندر میں بھی، اسلام کے اندر میں وقت کی پابندی اہم بتائی گئی ہے۔ جو بھی ہمارے نمازوں کے اوقات ہے اس کے وقت کے مطابق اوقات ہے، وقت پر ادا کی جائے تو نماز کی اہمیت وقت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر وقت نکل جائے اور قضا ہو جائے تو پھر وہ نماز کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اسی لیے وہ قضا ہو جاتی ہے نماز۔ اس لیے وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ جو پیارا کہے مجھ کو پیارا وہی ہے، دو عالم کی آنکھوں کا تارا وہی ہے۔ جو پیارا کہے مجھ کو پیارا وہی ہے، دو عالم کی آنکھوں کا تارا وہی ہے۔ دو عالم یہاں پر اس کے جو لفظی معنی ہم دیکھیں گے، دنیا میں سب کو پسند آنے والا، دو عالم کی آنکھوں کا تارا، دنیا میں بھی آخرت میں کامیاب انسان۔ اس کے بعد میں دیا گیا ہے خبردار و بے خبر سونے والے، جو ہیں سونے والے وہ ہے کھونے والے۔ متاع گرام مایا کے کھونے والے ہیں آخر پشیماں بہت ہونے والے۔ متاع گرام آیا یعنی قیمتی دولت، بڑی دولت، قیمتی دولت۔ پشیمہ ہونا یعنی شرمندہ ہونا، پشیمہ ہونا، شرمندہ ہونا۔ ہے آخر پشیمہ بہت ہونے والے، جو وقت کو ضائع کر دیتے ہیں وہ پھر وقت نکلنے کے بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، لیکن ان کا افسوس کرنا، پچھتانا ان کو کام نہیں دیتا ہے۔ جو رہ روے ہے رہزن سے ہوشیار ہو جا، چلا قافلہ جلد بیدار ہو جا۔ جو رہ روے ہے، رہ رو راہ چلنے والا، رہ رو کہتے ہیں چلنے والا، راستہ چلنے والے کو۔ رہزن، رہزن یعنی لٹیرا، چور، ڈاکو، رہزن۔ جو رہ رہا ہے رہزن سے ہوشیار ہو جا، راہ چلنے والے ہیں، راستہ چلنے والے ہیں، وہ لٹیرے سے، ڈاکو سے، چوروں سے ہوشیار ہو جا۔ چلا قافلہ جلد بیدار ہو جا، چلا قافلہ جلد بیدار ہو جا۔ پہلے زمانے کے اندر میں قافلے کی شکل میں لوگ سفر کیا کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے، تو یہاں پر وہی مثال دی گئی ہے، چلا قافلہ جلد بیدار ہو جا۔ اور ان کو اپنے قافلے کے ساتھ میں شریک ہو کر چلنا پڑتا تھا، اس لیے کہ اس کے ساتھ میں، قافلے کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے بہت سارے حوادث سے، حادثات سے، پریشانیوں سے بچے رہتا تھا انسان، اس لیے پہلے قافلے چلا کرتے تھے۔ اس کے اندر میں یہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے اس کے الفاظ معنی۔ نہا یعنی چھپا ہوا، مثل نظر، نظر کی طرح پلک جھپکتے ہی، ہاتھ آ کر نکل جانا، ہاتھ آ کر کھو جانا، دو عالم کی آنکھوں کا تارا، دنیا میں سب کو پسند آنے والا، متاع گرام آیا، قیمتی دولت، پشیمہ ہونا یعنی شرمندہ ہونا، رہ رہو یعنی راہ چلنے والا، رہزن یعنی لٹیرا، بیدار ہونا یعنی جاگنا، ہوشیار ہونا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کے سوالات اور جوابات کو ہم اگلی ویڈیوز کے اندر میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے، خدا حافظ۔